السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے کہ جو چاند دیکھنے کے مسائل ہیں، ہمیں چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر ہی رمضان المبارک کو مکمل کرنا ہے۔ یہ وہ اسلوب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا کہ چاند نظر آئے گا تو روزے رکھنے شروع کیے جائیں گے اور چاند دیکھ کر ہی روزے مکمل کیے جائیں گے۔ اب کنڈیشن بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ موسم خراب ہو جاتا ہے یا موسم کی خرابی مطلع برآلود ہونے کی وجہ سے بعض اوقات دن نظر نہیں آتا، تو کیا ہوگا کہ اگر شعبان کے آخر میں مطلع برآلود ہوگا تو شعبان کے 30 دن پورے ہوں گے، اور اگر رمضان کے آخر میں مطلع برآلود ہوگا تو رمضان کے 30 دن پورے ہوں گے۔ سمجھ لیں یہ بات کہ اگر رمضان المبارک شروع کرنا ہے اور شعبان کا 29 ہے تو ہم نے شعبان کے 30 دن پورے کرنے ہیں اور ہم نے رمضان المبارک اگلے دن سے شروع کرنا ہے۔ لیکن اگر رمضان کے آخر میں مطلع برآلود ہوگا تو ہمیں رمضان کے 30 دن پورے کرنے ہیں۔ حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا، نہ تم روزہ رکھو حتی تروا الہلال، یہاں تک کہ تم ہلال دیکھ نہ لو۔ ہلال کہتے ہیں پہلے دن کے چاند کو کہ جب تک تم چاند نہ دیکھ لو تب تک تم روزہ نہ رکھو، ولا تفطروا حتی تروہ، اور تم اسے دیکھے بغیر رمضان کو ختم نہ کرو، یعنی کہ چاند دیکھ کر ہی رمضان مکمل ہوگا۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، پھر اگر بادل ہوں تم پر یا مطلع برآلود ہو تو کیا کرو، فَأَقْدِرُوا لَهُ، تو اس کی گنتی پوری کر لو، ٹھیک ہے، تو اس کی 30 دن پورے کر لو۔ تو یہ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گواہی کتنے لوگوں کی ضروری ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے کہ ایک مسلمان جو صاحب بصیرت ہو، صاحب عقل ہو، اس کی گواہی پر روزے کو شروع بھی کیا جا سکتا ہے اور روزے مکمل کر کے عید بھی کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، میں نے بھی چاند دیکھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یعنی ایک عبداللہ بن عمر کی گواہی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی حکم دیا۔ ایک اور روایت یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ روزے رکھے تو 29 روزے ہوئے اور چاند نظر نہیں آیا، تو اگلے دن 30واں روزہ رکھ لیا گیا۔ وہ حدیث اس بک میں کوٹ نہیں کی گئی، لیکن وہ حدیث بتانی ضروری اس لیے ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگلے دن روزہ رکھا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دوپہر کے وقت ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کل میں مدینہ سے باہر وادی میں رات گزاری میں نے، اور میں نے وہاں چاند کو دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کروائی کہ کیا وہ بندہ مومن ہے، اور جب اس بندے کے مومن ہونے کی تصدیق ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزے کو افطار کیا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ روزہ افطار کر لو اور عید کی نماز ہم کل پڑھیں گے، کیونکہ عید کی نماز کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کی گواہی پر بھی رمضان المبارک کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا جھگڑا بن جاتا ہے کہ شاید چاند جان بوجھ کر نہیں دکھایا گیا، یہ شاید ایک بندے کی گواہی کو مانا نہیں جاتا کہ جی جب تک چاروں صوبوں سے گواہیاں نہ آئیں، شہادتیں 4 پوری نہ ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہی کو بھی کافی سمجھا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مومن ہو اور قابل اعتماد ہو۔ پھر ہمارے ہاں ایک جو سب سے بڑی پریشانی والی چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم جس دن چاند کو دیکھتے ہیں تو چاند کے بڑا اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے بھی ہم شک کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ رمضان کا روزہ کھایا گیا، بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ عید ایک دن پہلے کر دی گئی یا عید کے لیے ابھی ایک دن اور زیادہ کر دیا گیا، تو ہم چاند کو دیکھ کر مختلف جگہوں پر شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے، ایک حدیث ملتی ہے حضرت ابو البختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عمرہ
کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو جب ہم نخلہ وادی کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہوا ابن سلاس، کہ یہ تو 3 دن کا چاند لگتا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہوا ابن لیلتین، کہ تو 2 دن کا چاند لگتا ہے. یعنی لوگوں میں چاند کے بڑا ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا کہ کچھ نے کہا یہ 2 دن کا ہے اور کچھ نے کہا 3 دن کا ہے. تو وہ کہتے ہیں حضرت ابو البختری کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گئے اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے. کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا چاند کہا تو کچھ نے دوسری کا کہا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا تھا؟ تو جواب میں ہم نے بتایا کہ ہم نے فلاں فلاں رات دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ مدہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا کر دیتے ہیں اس سے، لرؤیتی، تمہارے دیکھنے کے لیے، فہو لیلتن، تو پھر وہ اسی رات کا ہوتا ہے، رأیتموہ، جس میں تم اسے دیکھتے ہو. یعنی جس رات تم چاند کو دیکھتے ہو وہ اسی رات کا چاند ہوتا ہے، اللہ اسے تمہیں دکھانے کے لیے بڑا کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں ہم رمضان المبارک کا یا رجب کا یا شعبان کا یا ذوالحجہ کا ہم یہ چاند بڑے اشتیاق سے شوق سے دیکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چاند کو بڑا کر دیتے ہیں. اور یہ ایک حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اختلاف نہیں کرنا، ہم نے جھگڑے نہیں کرنے. بعض اوقات ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں روزہ کھایا گیا، رویت ہلال کمیٹی والوں نے دیکھا نہیں، انہیں نظر نہیں آیا یا لیٹ نظر آیا، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت لیٹ جا کے عید کا اعلان ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ چیز تکلیف دہ بنتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بہت دیر سے اعلان آیا تو انہوں نے تو جان بوجھ کر عید بنائی، حالانکہ وہ شہادتیں اکٹھی کرتے ہیں. اور جب گواہی مل جاتی ہے تو جیسے ہم نے پڑھا حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن رکھے ہوئے روزے کو افطار کر دیا کیونکہ گواہی مل گئی کہ چاند نظر آ گیا ہے. پھر جب چاند نظر آ جائے تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ چاند کو دیکھتے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ چاند کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو دعا پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان. اس حدیث میں لفظ ہے بالیمنی، یہاں پر بالامنی کے الفاظ بھی ایک حدیث میں آتے ہیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. اللہم، اے میرے اللہ، اہلہ علینا، کہ ہم پر طلوع کر اس چاند کو بالیمن والایمان یا بالامن والایمان، امن اور ایمان کے ساتھ، والسلامت والاسلام، اور اسلام اور سلامتی کے ساتھ، ربی، اے چاند یہ میرا بھی رب ہے، وربک اللہ، اور تیرا بھی رب ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. پھر یہ کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند کو دیکھ کر ہی روزہ ختم کرنے کے لیے وقت اور علاقے کا تعین بھی ضروری ہے. یعنی کہ اگر ہم پاکستان میں موجود ہیں تو ہم اپنے علاقے کے لحاظ سے روزہ رکھیں گے، یا اگر سعودی عربیہ میں چاند نظر آ گیا تو ہم نے روزہ شروع کر دینا ہے. تو اس کے لیے جو حدیث ملتی ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ جس علاقے میں مقیم ہیں ہم اس علاقے کے حساب سے روزہ رکھیں گے. اگر تو ہمارے علاقے میں چاند نظر آئے گا تو ہم نے روزہ رکھنا ہے، چاند نظر آئے گا تو عید کرنی ہے. اب دیکھیں ہم سے پہلے نظر آ جاتا ہے چاند سعودی عربیہ میں تو وہ لوگ 1 دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں، ان کی عید بھی 1 دن پہلے ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پشاور سائڈ کا ایریا ہے وہاں پر بھی لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں. تو جب گواہی ڈل گئی تو یہ سوچے بغیر اور اختلاف کیے بغیر جو اس ایریے میں موجود ہوگا، اس علاقے میں موجود ہوگا، وہ روزہ رکھے گا اور وہ اپنے ہی علاقے کے چاند کے مطابق عید بھی کرے گا. حدیث آتی ہے حضرت قریب کے بارے میں، حضرت قریب جو تھے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام فضل نے انہیں حضرت معاویہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے شام میں آ کر ان کا کام بھی کیا اور ابھی میں شام میں ہی تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا. تو میں نے بھی جمعے کی رات کو چاند دیکھا. پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے چاند کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا کہ تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے جمعے کی رات کو چاند دیکھا. تو انہوں نے تصدیق کی کہ کیا تم نے خود چاند دیکھا؟ فقلتو، تو میں نے کہا نعم، ہاں میں نے خود چاند دیکھا. انہوں نے تصدیق کی. تو انہوں نے بھی روزہ رکھا اور بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی روزہ رکھا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ہم نے تو چاند ہفتے کے دن دیکھا ہے، ہم اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم 30 کی گنتی پوری کر لیں یا پھر ہم چاند کو دیکھ لیں. یعنی یا ہمیں چاند نظر آ جائے اور یا ہم 30 روزے پورے کر لیں. تو حضرت قریب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ حضرت معاویہ کی جو رویت ہے اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟
تو جب انہوں نے یہ کوشچن کیا، انہوں نے سے پوچھا نا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے صحیح بات نہیں کی، تو انہوں نے کہا لا نہیں، میں اس بات کو ٹھیک نہیں سمجھتا، کیونکہ ہاکذا امرنا رسول اللہ، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ ہم حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں کہ روزہ چاند دیکھ کر ہی رکھنا ہے اور رمضان المبارک چاند دیکھ کر ہی مکمل کرنا ہے۔ اب اگر اگلی چیز یہ کہ اگر تو بادلوں کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھنے کے بعد پتہ چلے کہ چاند نظر آ گیا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم نے حدیث پڑھ لی کہ روزے کو افطار کر دینا ہے اور عید پھر اگلے دن ہو جائے گی۔ بس ہمارے ہاں چونکہ علم کی کمی کی وجہ سے ان مسائل کو بہت زیادہ پیچیدہ کر کے بتا دیا جاتا ہے، حالانکہ ہمارا دین بہت آسان ہے، ہمیں بہت زیادہ آسانیوں والا دین دیا گیا، تو ہم نے جھگڑے اور اختلافات میں پڑے بغیر کہ کون سا ضروری کام ہے، کون سے علاقے میں چاند، ہمارے ہاں بعض اوقات خصوصاً پٹھان فیملیز کو بھی اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جی وہ ایک دن پہلے عید رکھ لیتے، روزہ رکھ لیتے ہیں اور ایک دن پہلے عید منا لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے علاقے میں نظر آتا ہو، ہم کون سا وہاں موجود ہیں، اگر ہم وہاں موجود ہیں اور ہمیں نظر آ جائے گا تو یقیناً ہم بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں سے شرانگیزیوں کو نکال کر اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے، اور ہم اختلافی باتوں میں پڑھنے کی بجائے عمل کی باتوں کو زیادہ پکڑیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں باعمل مومن بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔